नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर इस महाज पर कब तक जो है वो लड़ते हैं और कब तक जो है वो सही तरीके से जो है वो अपनी क्रीज पे जो है जमे रहते हैं, क्योंकि कप्तान तो अब तक जमे हुए हैं और वो अपनी क्रीज पर जो है वो खेल रहे हैं, अपनी इनिंग्स जो है वो कंप्लीट उनकी जो है वो हो रही हैं, अभी तक नहीं हुई हैं। उनके लोगों का ये कहना है, हुकूमती नुमाइंदों का, कि 3 साल मुकम्मल करेंगे, यानी पूरे 5 साल पाकिस्तान पे हुकूमत करेंगे। तो अगले 6 माह में जो हमारे पास डिटेल मौजूद है, 22,58,000 नौजवान बेरोजगार होने वाले हैं। तो अगले 6 माह में ही होने वाला, तो अगले 3 साल में क्या होगा उसका अंदाजा जो है वो आप खुद लगा सकते हैं बेहतर तौर पे। लेकिन अल्लाह करे कि कोई बेहतरी की गुंजाइश है वो बीच में से निकल आए और हुकूमत को जो है वो कोई ऐसी जादू की छड़ी मिल जाए जिससे सारी चीजें जो है वो ठीक हो जाएं। नहीं तो अपोजिशन अपना किरदार जो है वो कैसे अदा करती है, ये हम आने वाले वक्त में ही आपको जो है वो हवाले से जो है वो अपडेट कर पाएंगे। इसके अलावा इस पर जो है वो तज्जिया लेने के लिए हमारे पास जो है वो ऑन कॉल तज्जियाकार भी जो है वो मौजूद हैं और इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें जो है वो ज्वाइन किया है ऑन कॉल। उनसे भी पूछेंगे कि नून लीग का तो ये मौकफ है कि नवाज शरीफ साहब तो सियासत से कभी गए ही नहीं, तो ये दोबारा मुतहरिक होने की बात जो है वो डॉक्टर साहिबा आपने कैसे कर दी। इस हवाले से जो है वो मैं इफ्तिखार अहमद साहब से जो है वो जवाब लेना चाहूंगी कि मुझे बताइएगा, दोबारा से राब्ते बहाल हो रहे हैं, अब नून लीग को कितना फायदा या कितना नुकसान हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप? फाइन, बिल्कुल ठीक। सर बताइएगा, नवाज शरीफ साहब की सियासत के हवाले से जो है वो गहरा तज्जिया रखते हैं आप, दोबारा से मुतहरिक हुए हैं, नून लीग तो कहती है वो पहले से ही मुतहरिक थे। देखिए बात ये है कि जो पॉलिटिशियन होता है ना जी, वो कभी भी गैर मुतहरिक नहीं होता टिल हिज डेथ। आप नवाब नसरुल्लाह खान साहब को देख लें, एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। बिल्कुल सही। बलोचिस्तान के जो बुजुर्ग रहनुमा हैं आप उन्हें देख लें, और खैबर पख्तूनख्वा के जो बुजुर्ग रहनुमा हैं आप उनको सारों को देख लें। बिल्कुल सही। नहीं, ये पॉलिटिशियन रिटायर नहीं होते, जाहिर है सियासत में रहते हैं। और जरूरी नहीं कि ये मैंने MP ही हूँ या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर हूँ, सही। ये पार्टी के सरबराह भी हो सकते हैं। अगर पार्टी के सरबराह नहीं है तो कम से कम पार्टी के बानी तो हो सकते हैं, पार्टी की को इंचार्ज होते हैं, उनकी सोच और फिक्र जो पार्टी में मानी जाती है, तस्लीम की जाती है। तो ये जो सोचा जाता है कि नवाज शरीफ जो है सियासत से रिटायर हो गए, कभी उन्होंने ना ऐसा कहा है, ना ऐसा कुछ तस्वर है। कानूनी तौर पे वो पाबंद है कि वो नहीं हिस्सा ले सकते इंतखाबात में और पार्टी की सरबराही नहीं कर सकते। ठीक है, वो कर रहे, वो एज ए ह्यूमन बीइंग तो है ना, तो चल सकते हैं। बतौर इफ्तिखार अहमद मैं अपने दोस्तों को मशवरा तो दे सकता हूँ, मैं नहीं कर रहा प्रोग्राम, और मैंने कहा कि मैं प्रोग्राम नहीं करूंगा, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं इस सहाफत से फारग हो गया और मुझे कुछ अलग भी नहीं आती सहाफत की। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। तो सर ये क्या देख रहे हैं आप, अब जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से इनके टेलीफोनिक राब्ते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर क्या हुकूमत को टफ टाइम देने में कामयाब हो जाएंगे? देखें, ये पहली बात है कि कोशिश होती है अपोजिशन की, उस कोशिश से तो कोई नहीं रोक सकता। जुल्फ़िकार भुट्टो के इक़्तिदार में आते ही 4 बड़ी तहरीकें उसके खिलाफ चली, 4, और उस बड़ी भरपूर तरीके थी वो। तो कोशिश होती थी अपोजिशन की भी, आखिरकार वो जाके ज़ियाउल्लाह की मदद के साथ भुट्टो साहब से जान अपनी छुड़ाने में कामयाब हुए और भुट्टो साहब को फांसी लगवा दी उन्होंने। जब भुट्टो साहब को फांसी लग गई तो फिर ये जो वजारतों में शरीक हुए थे, ये वजारतों से फारूक के घरों में चले गए। तो सियासत में अपोजिशन अपना रोल तो प्ले कर रही है। अगर वो रोल प्ले कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किसी से, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एक दूसरा बात है कि 2 साल की जो परफॉर्मेंस है PTI की, उस पर भी बहस करने की जरूरत है। देखिए ना, अगर आटा 100 रुपए मन तक चला जाए, 100 रुपए मन, मैं तो हैरान रह गया। मैं चूंकि खरीदो फरोख्त नहीं करता, लेकिन रात में जब घर में बैठा था और मैं एक टिकट चल रहा था किसी टीवी पे, तो मैंने घरवालों को पूछा इतना महंगा हो गया आटा? उन्होंने कहा कि 80 रुपए तक तो हो गया। मैं हैरान रह गया, 80 रुपए किलो आटा, 80 रुपए किलो आटा अगर हो और बेरोजगारी बढ़ रही हो, और अभी ADB की आई है, एशियन डेवलपमेंट की रिपोर्ट ADB की, कि और बेरोजगारी पाकिस्तान में बढ़ेगी, 10 लाख लोग और अगले 6 माह में 22,58,000 नौजवान बेरोजगार होंगे। अब देखे ना, आपने मेरे इत्तलात में और इजाफा किया कि 22 लाख लोग अगर बेरोजगार हो जाएंगे और महंगाई की हालत ये होगी, चीनी की कीमत, आटे की कीमत, देखे ना, चीनी, आटा, दालें और घी हर इंसान की अब जरूरत बन गई है, बुनियादी चीजें सर। ये तो इसके बगैर गुजारा ना देहात में किसी का है, ना शहर में किसी का है।
نہ دہاڑی دار کا ہے نہ ارب پتی کا ہے. بالکل ایسا ہی. یہ چیزیں اس کی ریکوائرمنٹ ہیں. جب آپ خود مجھے بتا رہے ہو کتنے لوگ اور بے روزگار ہوں گے, جب بے روزگار ہوں گے تو اس کا مطلب جو آمدن وہ کما رہے تھے بھلا وہ 20,000 روپے کما رہے تھے یا 15,000 روپے کما رہے تھے, اگر وہ بھی نہیں کمائیں گے تو وہ یہ کافی چیزیں لیں گے. بالکل بالکل اور یہ جو کرائسس آ رہا ہے اس کو اپوزیشن سمجھ رہی ہے کہ ایک ایسا کرائسس ہے جس سے پی ٹی آئی نہیں بچ پائے گی اور پی ٹی آئی پر دباؤ پڑے گا. ایک دوسری ہے گورننس. جو پی ٹی آئی کی گورننس ہے وہ اب ہمارا صوبہ اتنا بڑا پنجاب ہے, اس کی بدترین گورننس ہم دیکھ رہے ہیں. کتنے آپ آئی جی چینج کر چکے ہیں, کتنے آپ چیف سیکرٹری چینج کر چکے ہیں, کتنے محکموں کے روز آپ جو سربراہ ان کو بدلتے رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کوئی بہتری نہیں ہو رہی. ایون جو وعدے کیے تھے پی ٹی آئی نے اپنے منشور میں کہ ہم یہ بہتریاں کریں گے اور یہ ریفارمز کریں گے, وہ ریفارمز بھی نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے اپوزیشن سمجھتی ہے کہ ہم اپنا دباؤ بڑھا سکتے ہیں. یہ ان کا ہے خیال. بالکل صحیح. میں اسے اتفاق کروں یا نہ کروں, لیکن یہ جو گراؤنڈ میں جو سچویشن اس کی بنیاد پر ایسی باتیں کریں. بالکل ٹھیک ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا گہرا تجزیہ ہے, آپ نے ایک وقت دیا ہے ان سب چیزوں کو, آپ ان تمام پولیٹیشنز کو بہتر طور پر جو ہے وہ جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, کارکردگی کے حوالے سے حکومتیں آتی رہی جاتی رہی, معاملات سلسلے جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں, لیکن اس دفعہ کی بات کچھ ڈفرینٹ ایسی ہے کہ 2020 کے حوالے سے بات کی گئی کہ یہ بڑا ہی ایک تبدیلی کا سال ہوگا, اور اس میں ہمیں جو تبدیلی دیکھنے میں ملی وہ تو ناقابل برداشت ہے لوگوں کے لیے کہ ابھی 3 ماہ کے دوران 15 لاکھ سے زائد نوجوان جو ہے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں, اور آگے جو ہونے والے ان کی تو بات الگ ہے. تو یہ مہنگائی بھی عروج پر ہے, معاملات بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو ہم کس سمت میں دیکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر ہم پاکستان کو ایک بڑے برے کھچاؤ کی طرف دیکھ رہے ہیں. سیاست میں اتنا کھچاؤ پہلے نہیں پیدا ہوا. بہت سے حکمران آئے اور ان کی اپوزیشن سے بہت زیادہ انبن بھی تھی, لیکن بعض کا ایسے مسائل ہوتے ہیں جس میں ان کو اپنی انا چھوڑنی پڑتی. مثلاً ایوب خان کو دیکھ لیں, ایوب خان کو بھی ایک موقع پہ 65 کی وار میں اپنے اپوزیشن کے لیڈروں سے بات کرنی پڑی. ذوالفقار علی بھٹو کو شملہ جانے سے پہلے اپوزیشن کے لیڈروں سے بات کرنی پڑی. اسی طریقے سے اور دوسرے جو رہنما ان کو ایسے مشکلوں معاملات میں بات کرنا. اب ہمارا کشمیر کا مسئلہ تھا, جب ہندوستان نے کشمیر کا وہ سٹیٹس تباہ کر دیا جو طے شدہ تھا اور اس میں ہندوؤں کی آبادی کو بڑھانے کا فیصلہ کیا, تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اپوزیشن رہنماؤں کو نہیں بلانا پسند کیا. بالکل ایسے. تو یہ رویہ جو ہے کھچاؤ کا یہ مناسب نہیں ہوتا. مخالفت اپنی جگہ ہوتی ہے, یہ کھچاؤ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے غالباً. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم عمران صاحب تو صاف کہتے ہیں کہ میں ان چوروں سے ہاتھ ملانے کو تیار ہیں. اب وہ دیکھیں, آپ انہیں چور کہتے ہیں, عدالتیں جب ان پہ ثابت کر دیں گی, جب ان سے ریکوری ہو جائیں گی, تب تک تو آپ ان پہ مقدمات چلا رہے ہیں نا, اور آپ ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. اب وہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں, آصف زرداری کا بیٹا بھی اسمبلی میں بیٹھا ہے, شہباز شریف بھی اسمبلی میں بیٹھا ہے, آپ ان سے باتیں نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو پھر کیا مسئلہ طے ہوگا؟ آپ جس طرح کہہ رہے ہو مہنگائی ہو, آپ کہہ رہے بے روزگاری بڑھے گی, تو بے روزگاری بڑھنے سے سب متاثر ہوں گے. اس میں یہ تو نہیں کہ پی ٹی آئی کے ورکر ہے وہ بے روزگار نہیں ہوں گے, وہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ بھی بے روزگار ہوگا. تو ان مسائل کا حل بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے نا. اس لیے اگر آپ سیاسی کھچاؤ کو اور بڑھائیں گے تو پھر ایک موقع ایسا بھی آ سکتا ہے یہاں تو یہ پھر بہت بڑھ جائے گا, یا پھر یہ ٹوٹ جائے گا اور ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ پھر ڈریل ہو جائے گا. سر اس ٹائم کھینچا تانی کی کیفیت تو جو ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں, اور معاملات تو دیکھ ہی رہے ہیں. کبھی جو ہے وہ ڈور اس طرف تو کبھی اس طرف, اور درمیان میں سے وہی والی بات کی یا تو ٹوٹے گا یا کوئی معاملات جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ نکلیں گے. لیکن عوام جس طرح سے جو ہے وہ پس رہی ہے اس وقت میں, کب تک؟ نہیں بالکل, میں خود حیران ہوں. یقین کریں کہ مجھے آٹے کی جب قیمت میں کل ٹکٹ میں بہت نالائق آدمی ہوں اس معاملے میں, کیونکہ میں گروسری نہیں خریدتا, یہ فیملی کے ممبر جا کے لے کے آتے ہیں, مجھے نہیں علم ہے. ابھی میں جب سے میں ریٹائر ہوں تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں دیکھ رہا ہوں. میں حیران رہ گیا کہ اس میں اتنا, دیکھیں ہم سے آٹا انہوں نے گندم کس بول لی ہے, میں کاشتکار ہوں, میرے سے 1200-1300 روپے من گندم لی ہے. صحیح ٹھیک ہے, اور جو میں ریٹ آٹے کا دیکھ رہا ہوں, میں حیران ہوں کہ ہم جو گندم اگاتے ہیں, جو کھاد ڈالتے ہیں, پانی دیتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں, موسموں کا مقابلہ کرتے ہیں, پھر گندم کو کاشت کرتے ہیں, کرنے کے بعد اس کو تیار کر کے برداشت کرنا ہوتا ہے, کٹنگ کرتے ہیں, اور پھر مال تیار کرتے ہیں. تو وہ ہمارا مال 1200-1300 روپے میں بکے, اور جو آڑتی اور درمیانہ آدمی ہے وہ ہمارے سے مال لے اور جا کے 200 اور 2200 کا بیچنا شروع کر دے, اور پوچھنے والا کوئی نہ ہو. ہمارے پر تو پابندی ہے, اس سرکار کی طرف سے ہمارے پر تو پابندی ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی گندم کو سٹاک نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں.
ہم ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں چھوٹا کسان جو ہے، اور جو اصل میں ذخیرہ اندوز ہے، اور یہ سب جانتے ہیں ذخیرہ اندوز کون ہے، اے سی کو پتہ ہے، ڈی سی کو پتہ ہے، کمشنر کو پتہ ہے، ان کے جو وزراء ہیں ان کو پتہ ہے، ان کے جو کارکن ان کو پتہ ہے، جو ان کی ٹائیگر فورس ہے ان کو پتہ ہے. بالکل پتہ ہے. صحیح تو کہہ رہے پھر کیوں نہیں عوام کی مدد کے لیے باہر آتے؟ اس کا عوام کو ان کی یہ مدد چاہیے کہ عوام کو سستی چینی، سستا آٹا چاہیے، بالکل سستا تیل چاہیے، سستی بجلی چاہیے، ایسا ہی ہے. سستا پیٹرول چاہیے. یہ ہے عوام کی ضروریات. سر لاک یہ آئے ڈاؤن کریں اس کو، کریں. یہ حکومت کو کون روک سکتا ہے؟ حکومت بہت طاقتور ہوتی ہے، حکومت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اپوزیشن پر اپنا دباؤ بڑھانے کے بجائے، ان کو ذلیل و خوار کرنے کے بجائے ان بدماشوں کو آگے پکڑنا جنہوں نے لوگوں کا زندہ رہنا حرام کر دیا. اب بالکل صحیح. اور عام آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. تھوم دیکھیں، پیاز دیکھیں، سبزی دیکھیں، پھل دیکھیں، کیا کیا چیز میں آپ کو گناؤں. صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کس سے کنٹرول کرنا ہے؟ میں نے کنٹرول کرنا ہے، یہاں پہ کنٹرول کرنا ہے. یہ حکمرانوں نے کنٹرول کرنا ہے، جنہوں نے ووٹ لیے ہوئے ہیں، جو اقتدار میں ہے اس وقت. ان کی ذمہ داری ہے. پچھلے کیا کر رہے تھے مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں. بالکل ٹھیک. مجھے تعلق ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. جن کے پاس سیٹیں ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اب آپ نے جو ہے وہ کس طرح اس ملک کو لے کے چلنا ہے. سر بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور بہت ہی اہم نکات کو جو ہے وہ پروگرام میں جو ہے وہ پیش بھی کیا. افتخار احمد صاحب دا ویری ویل نون پرسنالٹی، ماشاءاللہ ہمیشہ سے ہی وہ ان کا تجزیہ جو ہے وہ بڑا سالڈ ہوتا ہے اور صحیح طریقے سے. ظاہر ہے وہ خود اینکر پرسن بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ چلتی ہیں، یہ ہوتی ہیں. ہر جو ہے وہ دور میں جو ہے وہ مہنگائی رہی ہے، لیکن اس دور میں مہنگائی نے جو کمر توڑی ہے غریب آدمی کی، ایک عام آدمی کی، کہ ایک عام آدمی کی بات کر کے ایک عام آدمی پر ہی جو بوجھ ڈالا گیا ہے. ظاہر ہے کہ ہم اینکر پرسنز جو ہیں ہماری رسپانسبلٹی